پلٹ کے واپس چلے گئے اور انہیں کوئی پاس نہیں تھا شریعت محمدی کا. میں یہاں پہ ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, شاید بہت سے لوگ برداشت کر پائیں. پرسوں میں نے کسی مقام پہ کہا تھا, شاید کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ میرے اہل سنت بھائی بھی آ رہے ہیں اور میں ان کو بات پیش کر رہا ہوں اور لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. کچھ برادران نے کہا کہ ہم آپ کے مدارے سے شیعہ ہو چکے ہیں. بہرحال میں پیش کر رہا ہوں, لمحہ فکریہ ہے. اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھ سے دلیل مانگ لیجئے, میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا. شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے, ابن قتیبہ دینوری نے الامامت و سیاسہ میں لکھا, صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 1 کے اندر. سن رہے ہیں حضرات؟ تو یہ بھی بہت قدیمی کتاب ہے, 1250 سال پرانی کتاب ہے, الامامت و سیاسہ, امامت اور سیاست. امامت یعنی یہاں پہ پیشوائی ہے, لیڈرشپ ہے, شیعہ امامت نہیں ہے. تو الامامت و سیاسہ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدہ جب ایک مرتبہ ناراض ہو گئیں تو بعد میں سارے مدینے میں بات پھیل گئی, سیدہ ناراض ہیں, سیدہ ناراض ہیں. ایک مرتبہ سارے مدینے میں جب بات پھیل گئی تو جن سے ناراض تھی انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہر مدینے کے آدمی کو پتا چل گیا کہ سیدہ ہم سے ناراض ہے. ان دونوں نے جناب امیر سے کہا, یا علی ہم سیدہ سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا نہیں, میں اجازت نہیں دیتا. کہ بس ایک مرتبہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مدینے کا ہر آدمی جہاں ہم جاتے ہیں سننے میں آتا کہ سیدہ ناراض ہے. جناب امیر گھر آئے, مصائب پہ نہیں آیا ہوں, آئے گھر, اور آنے کے بعد جناب سیدہ سے کہا شیخین آئے ہیں دروازے پہ کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا نے جیسی جناب خاتون جنت سے کہا کہ میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا میں زبان دے چکا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے پردہ لگا دیجئے, میں پردے کے اس طرف بیٹھوں گی. وہ پشت پہ آ کے کھڑے ہو کے اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے ان میں سے ایک نے آواز دے کے کہا السلام علیکم یا ابنۃ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پہ سلام ہو. بی بی نے جواب نہیں دیا. مسلمان کہتے ہیں بی بی نے جواب نہیں دیا. بھئی سلام کرنا مستحب ہے, سنت نبی ہے, جواب دینا واجب ہے. اگر مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب. تمام مسلمانوں سے کہو, سروں پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہو تو کہو, یا سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی یا آنے والے کو مسلمان نہیں مانتی تھی. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر ہے ہمت, اگر ہے کسی مسلمان میں ہمت تو قرآن سر پہ رکھ کے کہے کہ معاذ اللہ سیدہ کو مسئلہ نہیں آتا تھا, اور اگر کہے کہ نہیں مسئلہ جانتی تھی تو پھر بتاؤ اسے مسلمان مانتی تھی؟ جس نے آ کے سلام کیا, سیدہ نے کہا نہیں میں تجھے جواب لائق نہیں سمجھتی. یہی جناب زینب کبریٰ نے دربار یزید میں کیا تھا. جب اس نے کلام شروع کیا بار بار کا کیا بات ہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی, کیا بات ہے, میرے سلام کا جواب کیا بات ہے, آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ بی بی نے کہا تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے بات کروں؟ عزیزان گرامی, جناب خاتون جنت نے بالکل بے عین ہی اسی انداز سے سلام کا جواب نہیں دیا. صرف ایک سوال کیا, کیا تم دونوں نے سنا ہے؟ جب کہا کہ بھئی آپ ناراض ہیں, بی بی نے کہا سنا ہے, میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر سیدہ ناراض ہوں تو خدا ناراض ہوتا ہے, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. سنا ہے یہ تم نے دونوں نے کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے سنا. کہا یہ بھی سنا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما اذاھا, جو بھی چیز فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی, جو مجھے اذیت دے وہ خدا کو, جس نے خدا کو اذیت دی وہی جہنم میں گیا. سنا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا. بی بی نے کہا خدا کی قسم میں تم دونوں سے ناراض ہوں, اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بابا کو تم دونوں کا گلہ کروں گی, شکایت کروں گی کہ ان دونوں نے مجھے بہت ستایا, میں نے معاف نہیں کروں گی. عزیزان گرامی, یہ خاتون جنت کے الفاظ, میں جانتا ہوں میں نے بہت سخت باتیں کہہ دی ہیں, لیکن عزیزان گرامی یہ خطبہ جہاں سے جناب سیدہ شروع کر رہی ہیں, اگر سنیں گے تو میں آگے بڑھوں گا, اگر کہیں گے تو میں موضوع بدل دیتا ہوں. دل آزادی تو نہیں ہو رہی, کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا, اگر کہیں گے تو میں آگے بڑھوں, اگر چاہتے ہیں میں آگے بڑھوں تو بآواز بلند صلوات. ہے مجمع ابھی تک میرے ساتھ؟ شاید میں بالکل آج مختلف انداز سے سارا پیش کر رہا ہوں. بعض اوقات جو ہے وہ تاریخ کو چھپانا بھی بعض اوقات ایک جرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں, کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے. عزیزان گرامی, چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی, اس مقام پہ بہت سے علماء نے لکھا ہے اہل سنت کے کہ دونوں موجود تھے, کیونکہ تو پہلے نے فوراً رونا شروع کیا اور وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. سیدہ ناراض ہو گئی. دوسرے نے جا کے کہا کہ لوگوں کو مت بتانا کہ کیا ہوا ہے, اور اس معاملے کو یہیں پہ دبا دو, اور عورتوں کی باتوں میں مت آنا, اور چھوڑ دو اس معاملے کو. کہا کہ نہیں, میں
یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اب سیدہ جو ہے ناراض ہو رہی، کہا کہ چھوڑ دو اس معاملے کو، کہا ٹھیک ہے، ابھی چیزوں کا کیا کریں گے، کہا ہمیں سب چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ پھر دوبارہ منصوبہ بندی ہونے لگی اور کیا کیا چھیننا ہے اور کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ میں سخت جملے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں تاریخ پیش کرنے پہ مجبور ہوں۔ یہاں تک کہ وہی جو روتے ہوئے نکل گیا، ایک مرتبہ موت کے وقت مروج الذہب میں ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ بار بار جب بیمار تھا تو بے ہوش ہوتا، ہوش میں آتا تو ایک ہی بات دہراتا، اے کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سے، سنیں گے نا؟ میں جانتا ہوں میں آج سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن سن لیجیے گا، چاہے بے شک نشر نہ کریں، مجھے وہ نہیں ہے، صرف میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، کیوں ہمارا اتنا سخت موقف ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، مجھے صرف ایک کام کو پیش کرنا ہے۔ پوچھا کون سے 3 کام، کیوں رو رہے ہیں اس وقت؟ کہا میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے جہنم آ جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم تیرے انتظار میں ہے، تو نے اس پہ ظلم کیا جس کا ظلم خدا برداشت نہیں کرتا۔ کہا کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے۔ کہا کون سے 3 کام؟ کہا کاش میں فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لے جاتا، میں در سیدہ پہ آگ لے کے نہ گیا ہوتا، اے کاش میں نے دروازے کو آگ نہ لگائی ہوتی، یہ آگ میرے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن گئی ہے۔ کیوں؟ اب نظر آ رہا ہے سب کچھ، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں ایک جملہ پیش کرنا، ایک واقعہ تاریخی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے۔ اس کو ہمارے بہت بزرگ علماء نے لکھا ہے، میں حوالہ جات دیکھ کے آیا ہوں، سند کو دیکھا کہ دروازہ بند کر رکھا ہے، ایک گھر ہے انہی کا، دوست موجود ہے، کچھ داماد موجود ہے، زبیر داماد تھا پہلے خلیفہ کا، ایک دوست سے دوسرے خلیفہ۔ بہرحال کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک بزرگ ہستی نمودار ہوتی، جن کے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ نور ہے، سفید ریش ہے، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا ہے، ابا قبا پہن رکھی۔ تو ایک نے سوال کیا کہ سارے دروازے بند ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ بزرگ ہیں، دیوار نہیں آپ ہلانگ سکتے۔ کہا یہ بحث چھوڑ دو، کہاں سے آیا؟ یہ بتاؤ اگر تمہاری حکومت میں کسی مخدرہ کا کوئی مال غصب کر لیا جائے، کوئی باغ غصب کر لیا جائے، یوزرب کر لیا جائے، تو کیا حکم لگاؤ گے؟ تو کہا میں اسے سزا دوں گا۔ سنیں گے نا؟ کہا سزا دو گے؟ کہا ہاں میں سزا دوں گا۔ کہا اور اس بی بی کو اس کا حق دلواؤ گے؟ کہا ہاں میں اس کا حق خود جا کے دلواؤں گا۔ کہا اور اگر لوگ حائل ہو جائیں، کہیں کہ نہیں ہم حق واپس نہیں دینے دیں گے؟ کہا میں مقابلہ کروں گا۔ کہا غاصب کو کیا کرو گے؟ کہا غاصب کو سزا دوں گا۔ کہا اور اگر وہی جس کا حق چھینا گیا ہے وہ مظلومہ نبی کی بیٹی ہو؟ تو ایک مرتبہ کہا تم کون ہو؟ یہ اشارے میری طرف کر رہے ہو؟ کہا اپنا مواخذہ کرو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ غائب ہو گئے، دوست سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ شیطان رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل کی صدا آئی، کہا اچھا جالو خضر نے شیطان، کیا تو خضر کو شیطان بتا رہا ہے؟ اللہ نے خضر کو بھیجا تھا، نبی خضر کو بھیجا تھا کہ وہ سیدہ کی وکالت کرے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ کہا یہ خضر نبی تھے جو فاطمہ الزہرا کی وکالت کے لیے آئے تھے کہ ارے تم خود ہو جس کا تم کہہ رہے ہو کہ میں غاصب کو سزا دوں گا، غاصب تم خود ہو۔ ایک مرتبہ اشعار پڑھے جناب جبرائیل نے، کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا جبرائیل ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم بار بار تمہیں خبر دے رہے ہیں سیدہ پہ ظلم نہ کرو۔ میں نے آج بالکل مختلف انداز سے کوشش کی پوری تاریخ کو پڑھ دوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنے لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں، اگر ابھی بھی اگر چاہتے ہیں میں جاری رکھوں تو باواد بلند صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ ہے ہماری، میں جانتا ہوں سخت ہے، تلخ ہے۔ خاتون جنت نے اس آیت سے شروع کیا، کتنی جلدی تم پلٹ جاؤ گے، اور کتنی جلدی پلٹ گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ہو گیا، یہ بھی قرآن کا ایک زندہ معجزہ۔ اللہ جو کچھ خبریں دیتا تھا کفار و منافقین سے متعلق وہ ہو جاتی تھیں، یہ قرآن میں تھا کہ تم پلٹ جاؤ گے، اور وہ سب پلٹ گئے۔ جب پلٹ گئے تو جناب سیدہ نے کہا میں تمہیں خبر دے رہی ہوں، یا بنی قیلہ، اے گروہ انصار،
5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا بس. اتنا وقت ہے؟ وقت نہیں ہے مجھے کہیں. یا بنی قلعہ گروہ انصار، کتنی جلدی تم نے میرے بابا کی تعلیمات کو بھلا دیا. کل تک تم میرے بابا کا دم بھرتے تھے، تم کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے، ہم مدینے میں تھے، ہم بغیر کلمہ پڑھے جہنم میں چلے جاتے، گمراہ ہو جاتے. آپ خود یہاں آئے، ہمیں ہدایت دی، اور آج اسی نبی کی بیٹی تم سے مدد مانگ رہی ہے اور تم سب خاموش کھڑے ہو دیکھ رہے ہو. بی بی خطبے میں فرما رہی، اے جوانان اسلام، اے مجاہدین اسلام، آج تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے ہی نبی کی بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہے. ایک مرتبہ مسجد میں سب رونے لگے. بی بی نے کہا لیکن تم میں سے پھر بھی کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا. میں تمہیں غیرت دلا رہی ہوں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہماری میراث کو چھینا گیا. پھر ایک مرتبہ بی بی نے صاحب مسند سے، جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے کہا پلٹ کے، کہا کہ یا ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اتغلب علی ارثی، کیا میرے حق پہ، میری میراث پہ تم قبضہ کر لو گے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خاموش دیکھتی رہوں گی؟ ایک مرتبہ مخاطب ہونے کے بعد کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے. بی بی نے نام نہیں لیا، کہا ابو قحافہ کے بیٹے، باپ کا نام لیا. توجہ، باپ کا نام لیا، کیونکہ باپ وہ تھا جس نے بیٹے کی بیعت نہیں کی تھی. نہ داماد نے، زبیر نے بیعت کی تھی، نہ جناب امیر تو چلے ویسے بیعت نہیں کرنے والے تھے، لیکن بہت سے اور لوگوں نے. حضرت سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی، جو اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، وہ خزرج قبیلے سے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، مرتے مر گئے، کہا بیعت نہیں کروں گا. بار بار پہلے خلیفہ کہتے تھے بھئی آپ بیعت کیوں نہیں کرتے میری؟ کہا مجھے ابھی تک غدیر نہیں بھولی. اگر غدیر بھول جاتا تو بیعت کر لیتا، مجھے غدیر یاد ہے، بیعت نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں، لیکن بچوں کو بتانا ضروری ہے. بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی. پہلے خلیفہ نے اپنے باپ سے کہا، نام تھا ابی قحافہ، کہا کیا بات ہے بابا جان، آپ میری بیعت نہیں کرتے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا ہے، جب میرا باپ ہی بیعت نہیں کرے گا مسلمان میرا ساتھ نہیں دیں گے، آپ میری بیعت کیجئے. باپ نے کہا بھئی کیا بات ہے، تمہیں سقیفہ میں کیسے چن لیا لوگوں نے؟ نہ تم میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، نہ شجاعت ہے، نہ تمہارے اندر علم ہے، نہ فراست ہے، نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تمہیں چن کیسے لیا لوگوں نے؟ کہا کہ بابا جان سارے سقیفہ میں لوگ کہتے تھے یہ سب سے بزرگ ہیں، یہ سب سے بوڑھے ہیں، اس لیے مجھے چنا. کہا پھر تو مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، میں تیرا بھی باپ ہوں. اگر بزرگی اور بڑھاپا ملا کرائٹیریا ہے تو سب سے بوڑھا میں ہوں. عزیزان گرامی، یہ تاریخ ہے، یہ کوئی لطائف نہیں ہے، تاریخ بڑی تلخ ہے. اب یہاں بی بی نے اس باپ کا حوالہ دے کے کہا یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اتغلب علی ارثی، کیا میرے میراث پہ غلبہ حاصل کر لیا جائے گا تمہاری طرف سے؟ پھر دوبارہ کہا اترث ابا کا ولا ارث ابی، کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ میں اس کو کل مکمل کروں گا. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے پوری تاریخ دہرائی اور کہا جو کچھ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا تھا تم نے اپنے ہی نبی کے ساتھ وہی کچھ دہرا دیا. جناب